الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سالانہ گواہان ختم نبوت کانفرنس سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. رات کا طویل حصہ گزر چکا ہے اور آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. اسٹیج پر اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما، بریلوی مسلک، اہل حدیث مسلک، دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والی ملک کی معروف شخصیات اور قائد محترم علامہ محمد احمد مدیحانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ گر ہیں. تھوڑی ہی دیر پہلے آپ نے مناظر اسلام علامہ سعید اسد صاحب کا خوبصورت بیان اپنی سماعتوں کی نظر کیا اور بہت سی یقیناً وہ غلط فہمیاں جن کو ہمارے معاشرے میں موجود بعض ان لوگوں کی طرف سے برپا کیا گیا ہوگا جو چاہتے ہیں کہ یہ تینوں بھائی آپس میں مل نہ سکیں، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس دن یہ مل گئے وہ دن ہمارا آخری دن ہوگا. اور آج ان کو اس اسٹیج سے یہ میسج قائد اہل سنت علامہ محمد احمد مدیحانی صاحب کی قیادت کے ذریعہ، اسٹیج پر علامہ سعید اسد صاحب کی موجودگی کے ذریعہ اور ہمارے اہل حدیث شیوخ علماء کرام کے ذریعہ واضح طور پر جا چکا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کے لیے تمام مسالک ایک ہیں اور جدا کرنے والے ناکام رہیں گے. کبھی کامیاب نہیں ہوئے تھے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سامعین وقار، میں نے مختصراً آج کی اس گفتگو میں دو منظر آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور وہ دو منظر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان دونوں مناظر میں آدھی بات میں کروں گا اور آدھی بات آپ کریں گے. پہلا منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کافروں نے تلواروں کے ساتھ کر لیا، اور حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے یہ کافر، اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فیصلہ یہ کیا کہ حضور نے حضرت علی کو بستر پر سلا دیا. کن کو سلایا؟ آپ آخر تک اگر حضرت علی کا نام لیں گے تو بات آگے چلے گی. سلایا کن کو؟ سلایا کن کو؟ اور حضور کافروں کے درمیان سے نکل گئے اور سوئے ہوئے کو جگایا کس کو؟ کس کو؟ سلایا حضرت علی کو اور جگایا حضرت ابو بکر کو. حضرت علی جاگ رہے تھے، ان کو سلا دیا، اور ابو بکر سو رہے تھے، ان کو جگا لیا. گھر میں جو موجود تھے انہیں گھر رہنے کا کہا، اور جو گھر میں موجود نہیں اپنے گھر میں موجود ہیں ان کو ساتھ چلنے کے لیے کہا. اب جن کو حضور نے تلواروں کے سائے میں چھوڑا یہ کون ہے؟ حضور کے رشتے میں بھائی بھی لگتے ہیں، حضور کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے حضور کے بیٹے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، نوجوان ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں. اور عین اس رات میں جب باہر تلواروں کے سائے ہیں
جان جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ حضور نے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا۔ بستر پر سلانا مقصود نہیں تھا، اصل مقصود بھی حضرت علی کو بتا دیا، علی تلواروں کے سائے ہی کیوں نہ ہو، سو جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ کافروں کی امانتوں کا ذمہ تمہارا ہے، صبح اٹھنا، کافروں کو ان کی امانتیں دینا، اور اس کے بعد قبا کے مقام پر آ کے مجھے ملنا۔ یا رسول اللہ، اگر یہ کافر آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، اب کون سی امانتیں، اب کون سا لحاظ، اب کون سا خیال رکھا جائے؟ لیکن میرا نبی وہ ہے جس کو مسلمان تو مسلمان، کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے تلواریں لے کر آنے والوں کا، قتل کے ارادے سے آنے والوں کا حال دیکھنے کے باوجود بستر پہ کس کو سلایا؟ بستر پہ کس کو سلایا اور ان کی ذمہ لگایا؟ صبح اٹھنا، امانتیں کافروں کی سپرد کرنا، اور اس کے بعد قبا کے مقام پہ آ جانا۔ توجہ، جہاں حضور مکہ سے روانہ ہونے لگے تو مکہ کے کافروں کی امانتوں کا نگران جناب علی المرتضیٰ کو بنایا، اور حضور مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں حضور 10 سال رہے۔ 10 سال حضور مدینہ میں رہنے کے بعد جب دنیا سے جانے لگے تو حضور نے کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی نمازوں کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا۔ تو اس سے ذرا سمجھیے نا، جو نبی کافروں کی امانتوں کے معاملے میں اتنا حساس ہے، وہ نبی مسلمانوں کی نمازوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوگا۔ جس نبی نے تلواروں کے سائے میں کافروں کی امانتوں کا لحاظ رکھا، اس نبی نے دنیا سے جاتے وقت مسلمانوں کی نمازوں کا لحاظ کتنا رکھا ہوگا۔ آج بدبخت کہتے ہیں پاک پیغمبر نے کاغذ قلم منگوایا علی کی خلافت لکھوانے کے لیے، میں نے کہا جب کاغذ قلم نہیں دیا گیا، اس کے بعد حضور 3 دن تک مدینہ میں رہے، حضور نے دوبارہ کاغذ قلم نہیں منگوایا، لیکن ہر آذان کے بعد مصلی پہ بھیجا ہے تو ابو بکر کو بھیجا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر حضور کاغذ قلم پر لکھواتے تو ابو بکر صدیق کی خلافت۔ یہاں حضور نے لکھوایا نہیں، لیکن ہر آذان ہو جانے کے بعد مصلی پہ ابو بکر کو بچھوایا ضرور ہے۔ اور ان تمام نمازوں میں ایک نماز وہ بھی ہے جب صحابہ کرام نے فجر کی نماز میں ابو بکر کو تلاش کیا تو وہ نہیں ملے۔ تمام صحابہ کرام نے طے کیا کہ مصلی پہ عمر کو کھڑا کر، مصلی پہ کن کو کھڑا کیا جائے، کن کو کھڑا کیا جائے۔ ایک اور بات بھی حضور کی حیاتی میں سمجھ آ گئی کہ صحابہ ابو بکر کے بعد اگر کسی کو مصلی پہ لانا مناسب سمجھتے ہیں تو وہ صرف عمر ابن خطاب ہے۔ وہ کون ہے؟ بلند آواز سے عمر ابن خطاب مصلی پہ آ گئے، نماز شروع ہو گئی، حضور کے کانوں تک آواز پہنچی کہ مصلی پہ ابو بکر نہیں عمر ہے۔ حضور اٹھے، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا کہ صفیں بن چکی ہے، صحابہ پیچھے کھڑے۔ حضور نے انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد صحابہ کو کہوں کہ آئندہ خیال کرنا، دوبارہ مصلی پہ لانا تو ابو بکر کو لانا۔ حضور نے انتظار نہیں کیا، بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، نماز توڑ دو توڑ دو توڑ دو، میرے مصلی پہ اگر کوئی نماز پڑھا سکتا ہے تو ابو بکر۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ یہ دو منظر ہیں۔ ایک منظر یہ ہے جب مکہ سے گئے تو کافروں کی امانتوں پہ نگران کن کو بنایا؟ کن کو بنایا؟ بلند آواز سے بولیں، کن کو بلایا؟ اور جب دنیا سے جانے لگے تو مسلمانوں کی نمازوں کا نگران امام کن کو بنایا؟ کن کو بنایا؟ فیصلہ آباد میں
اگر نواز شریف کی جماعت کسی کو ایم این اے کا ٹکٹ دے دے اور نیچے والا کہے میں ووٹ نہیں دیتا، اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی والا کسی کو ٹکٹ دے دے، نیچے والا کہے میں ووٹ نہیں دیتا، اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر کو مسلح بنی کا لانے نہیں دیا، آمینہ کے لاڈ نے دیا ہے۔ جو ابو بکر کو امام نہ مانے امت کا فرد نہیں رہتا۔ امت کا فرد وہی ہے جس کا امام ابو بکر ہے۔ بے شک امت کے امام کون؟ ابو بکر۔ بلند آواز سے امت کے امام کون؟ عمر کے امام کون؟ عثمان کے امام کون؟ علی کے امام کون؟ حسن کے امام کون؟ حسین کے امام کون؟ عباس کے امام کون؟ مسلمان کے امام کون؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے مسلح حضور نے کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ ابو بکر آگے، عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے۔ آج اسٹیج پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضور کے سارے امتی اکٹھے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ کو 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک نماز ابو بکر نے وہ بھی پڑھائی جب حضور نے پردہ ہٹایا اور ابو بکر امامت کے مصلی پر ہے اور پیچھے عمر، عثمان، علی، عباس، حسن و حسین کھڑے ہوئے۔ حضور مسکرائے۔ حضور کے مسکرانے سے مسجد نبوی میں نور پھیلا، مسجد نبوی معطر ہو گئی، منور ہو گئی۔ صحابہ کہتے قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کے حضور کے قدموں میں پہنچ جاتے۔ حضور نے پردہ گرا دیا۔ یا رسول اللہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو میرا وجدان کہتا ہے حضور مسکرائے اس لیے کہ میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہو چکی ہے۔ میری ساری امت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، وضوح کے چہرے کی قسم ہے، ما زاغ البصر کی آنکھوں کی قسم ہے۔ 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، مفتان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وہاں عمر کہتے تھے میرا امام ابو بکر، یہاں تک کہ عثمانی کہتے ہیں میرا امام ابو بکر۔ وہاں عثمان کہتے تھے میرا امام ابو بکر، یہاں منیب الرحمان کہتے ہیں میرا امام ابو بکر۔ وہاں علی کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، جہاں ساجد میر کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، وہاں پہ حسن کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، جہاں احمد لدھیانوی کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، وہاں حسین کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، جہاں اورنگزیب فاروقی مظفر حسین شاہ کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، وہاں عباس کہتے ہیں میرا امام ابو بکر، جہاں شامل آئی ظہیر ابتسام الہی ظہیر کہتے ہیں میرا امام ابو بکر۔ اے ابو بکر 1400 سال پہلے بھی امت کے امام آپ تھے، 1400 سال کے بعد بھی امت کے امام آپ۔ مولانا سعید اسد صاحب جب جھنگ میں تشریف لائے انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا میں دوائیاں کھانا تے بڑھاپے دی دہلیز تے قدم تے تقریراں میں چھڑ دیتی ہیں
لیکن جدوں میں پتہ لگیا نا کتا بھونکے ابو بکر دے تے میرے تو ریا نہیں ہے. یہ وہ ابو بکر ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا میں تم میں سے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے مجھ محمد پہ اتنے احسان ہیں. کمبلی والے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو احسانوں کے بدلے دے گا، میں محمد دنیا میں ابو بکر کے احسانوں کے بدلے دے سکتا. ابو بکر صدیق کی عزت کی بات کرنا، فاروق اعظم کی ناموس کی بات کرنا، عثمان اور علی حسن و حسین عباس کی عزت کی بات کرنا، یہ آل و سنت کا شعار ہے، یہ آل و سنت کا ایمان ہے. اور ایک طبقہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں کہ روڑا ہی کوئی نہیں، ابو بکر صرف مسلمانوں کے امام ہے. ابو بکر امام کن کے امام ہے؟ کہتا ہے میں نہیں مانتا. میں نے کہا عباس کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا علی حسن و حسین کو مانتے ہو؟ کہتا ہے مانتا ہوں. میں نے کہا میں نے تلاش کیا یہ سارے ابو بکر کے پیچھے. کہتا نہیں وہ فدق کی وجہ سے نہیں مانتا، فدق کی وجہ سے نہیں مانتا. میں نے کہا جب حضور نے مصلح ابو بکر صدیق کو دیا اس وقت فدق کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن مسجد نبوی کا منظر یہ تھا، مصلح پہ ابو بکر، پیچھے عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، عباس. حضور دنیا سے چلے گئے، فدق کا واقعہ پیش آ گیا. فدق کے بعد آؤ چلیں مسجد نبوی میں چلے، جا کے دیکھیں منظر کیا ہے تو نظر آتا ہے فدق سے پہلے بھی مصلح پہ ابو بکر، فدق کے بعد بھی مصلح پہ ابو بکر نظر آتا ہے. فدق سے پہلے بھی پیچھے عمر، فدق کے بعد بھی پیچھے عمر، فدق کے پہلے بھی پیچھے عثمان، فدق کے بعد بھی پیچھے عثمان، فدق کے پہلے بھی پیچھے علی ہے، فدق کے بعد بھی پیچھے علی ہے، فدق سے پہلے بھی حسن پیچھے، حسین پیچھے، فدق کے بعد بھی حسن پیچھے، حسین پیچھے، فدق سے پہلے بھی عباس پیچھے، فدق کے بعد بھی عباس پیچھے. دیکھو تو صحیح زہرا کا جنازہ ابو بکر نے پڑھا کر بتا دیا. فدق کا مسئلہ بھائی کوئی نہیں، عباس کا امام بھی ابو بکر ہے، زہرا کا امام بھی ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. اور طیبہ ظاہرہ کے جنازے میں تو گل ہی کھل گئی. جب حضرت علی سے ابو بکر نے کہا بیٹی نبی کی ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، جنازہ تم پڑھاؤ. جواب علی کا کتابوں میں موجود ہے، جواب علی کا موجود ہے. کہا ابو بکر میرے کانوں میں نبی کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلح پہ آ جائے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ اور پھر مصلح پہ آنے والے کون ہیں؟ زہرا کا جنازہ پڑھانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا، اس بل کا عنوان تھا تحفظ بنیاد اسلام بل. روڑا پڑ گیا جی یہ معاویہ اعظم طارق کا بل ہے، یہ معاویہ اعظم طارق کا بل ہے. اللہ کا شکر ہے اگر حضور کی ختم نبوت کا بل آئے، صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کا بل آئے، نام معاویہ اعظم کا پکارا جائے تو میری نجات کے لیے یہ کافی ہے. کہندے وہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو اندھیرے میں رکھا، اندھیرے کی پیداوار کو اندھیرا ہی نظر آیا، اندھیرے میں رکھا. اور ایک اور بولا بعد میں یہ وہاں چلا گیا ہے جہاں سے اب واپس نہیں آئے گا. ٹھہرو تو صحیح، اللہ نے چاہا احمد دہانوی کا کارکن، اورنگزیب کا بھائی، اعظم طارق کا بیٹا تمہیں وہاں
اعظم صاحب یہ وہاں چلا گیا ہے، یہ وہاں چلا گیا ہے، کہتے یہ وہاں چلا گیا ہے جہاں سے واپس نہیں آئے گا، ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو ابتدا ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا؟ پوری دنیا میں یہ میسج چلا گیا کہ خاتم النبیین کے بل سے تکلیف کس طبقے کو ہے۔ پوری دنیا کو پتا چلا ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ لکھنے کی تکلیف کس طبقے کو ہے۔ خلیفہ راشد ابو بکر صدیق کے ساتھ لکھنے کی تکلیف کس طبقے کو ہے۔ اراکین پنجاب اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وزراء مجھے ملے، انہوں نے کہا مولانا صاحب تو پتہ ہی ہوں لگے اعظم طارق نے ساریاں گلنا ٹھیک آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم۔ کئی مرتبہ برے ماحول سے اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ پنجاب اسمبلی کو انہوں نے دھوکے میں رکھا، یرغمال بنا لیا، تم اٹھے تو 15 تھے، کوشش کے باوجود 17 سے آگے نہ جا سکے۔ اسمبلی کے اندر 300 سے زیادہ اراکین اسمبلی وہ ہیں جن کا امام ابو بکر صدیق ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہوں ہاتھ جوڑتے آتے وہ اللہ کا نام ہے کوئی اور ہوا لگو، اللہ کا نام ہے کوئی اور ہوا لگو۔ جبل استقامت جرنیل اسلام آپ نے کہا تھا ہم نہیں تمہاری اولادیں تمہارا راستہ روکیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر فرقہ واریت کے سدے باپ کے لیے قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق کا پیش کردہ بل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل فوری طور پر منظور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل، اس بل میں کیا تھا؟ جہاں حضور کا نام آئے خاتم النبیین ضرور لکھا جائے۔ ایک اللہ چنگیا نے کہ نہیں؟ اس بل میں کیا تھا؟ جہاں حضرت خدیجہ کا نام آئے یا حضرت عائشہ کا نام آئے ساتھ ام المومنین ضرور لکھا جائے۔ ایک اللہ چنگی کماری، چنگی کماری۔ جہاں حضرت ابو بکر کا نام آئے، عمر، عثمان، علی کا نام آئے ساتھ خلیفہ راشد ضرور لکھا جائے، اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھا جائے۔ ایک گل چنگی کماری، ایمان کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ کہتے جی ہم چاہتے ہیں کہ رضی اللہ ہم کہنے کے لیے تیار نہیں۔ رضی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ کرے گا یا کوئی لعنت اللہ کرے گا؟ کلام اللہ صحابہ کو رضی اللہ کہتا ہے، اور جو صحابہ کو رضی اللہ نہ کہے اس کے لعنت اللہ ہونے میں کوئی شک رہتا نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے تحفظ بنیاد اسلام بل کو فی الفور ایکٹ کا درجہ دیا جائے، دیا جانا چاہیے نہیں دیا جانا چاہیے۔ اور اگلی بات، قومی اسمبلی کے باہر آئے روز آپ سنتے ہیں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کیوں آئے؟ کہتے جی ہم اپنے حلقے میں دوبارہ گنتی کے لیے آئے۔ بھئی اب تم کیوں آئے؟ کہتے تنخواہ نہیں بڑھا رہے تو اس لیے آئے کہ ہم دھرنا دیں گے ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ اگر قومی اسمبلی کے باہر تنخواہ بڑھانے کے لیے لوگ جا سکتے ہیں، اگر قومی اسمبلی کے باہر اپنے حلقے کی دوبارہ گنتی کے لیے لاکھ جا سکتے ہیں، تو صدیق اکبر کی عزت کا قانون لانے کے لیے ہم بھی چاہیں گے، فاروق اعظم کی عزت کا قانون لینے کے لیے ہم بھی چاہیں گے، عثمان والی عائشہ کی عزت کا قانون لینے کے لیے ہم بھی چاہیں گے، اور قانون لیے بغیر واپس آپ قائد اہل سنت کی کال کا انتظار کریں گے۔ اور جب بولا اگر قومی اسمبلی کے باہر
اپنے حلقے کی دوبارہ گنتی کے لیے لاکھ جا سکتے ہیں تو صدیق اکبر کی عزت کا قانون لینے کے لیے ہم بھی چاہیں گے، فاروق اعظم کی عزت کا قانون لینے کے لیے ہم بھی چاہیں گے، عثمان علی عائشہ کی عزت کا قانون لینے کے لیے ہم بھی چاہیں گے،